آج اپنی زندگی کا سب سے بڑا خاص وظیفہ تمہیں دینے لگا ہوں۔ اس سے بڑا وظیفہ میں نے خود اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اس سے بڑا وظیفہ غوث پاک کا بتایا ہوا کہ جس کی مثالیں موجود ہیں، یعنی کہ آج 12 شعبان کے دن ساتھیو بھائی بہنوں، یہ وظیفہ پڑھتے ہی لاکھوں لوگوں نے ایک الفاظ پڑھتے ہی اپنی حاجت و مرادوں کو پورا کر لیا، کیونکہ رب کریم کو یہ الفاظ، یہ وظیفہ بڑا پسند ہے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے 12 شعبان کو پا لیا اور یہ الفاظ پڑھ کر اللہ کریم کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لیتا ہے، وہ جہاں بھی موجود ہو وضو کر لے، بنا وضو پڑھ لے، چلتے پھرتے ساتھیوں بھائی بہنوں پڑھ لے۔ ویڈیو کو آپ دیکھ لیں، ایک سمجھ لیں یہ خزانہ آپ کے پاس آ چکا ہے، یہ تحفہ ہے آپ کے لیے۔ ویڈیو آپ کی تقدیر کو آج غوث پاک کا وہ سچا عمل دوں گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں کہ آپ کی حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ رب کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے کرنا ہے۔ عمل سچا ہے ساتھیوں بھائیو بہنوں، ایسا عمل ہے کہ آج جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو، آج اگر پوری دنیا نے تم سے منہ پھیر لیا ہے، ساری دنیا اگر تمہارا ساتھ چھوڑ چکی ہے، اپنے پرائے سب روٹ چکے ہیں، غربت اور غریبی میں ساتھیو بھائی بہنوں لوگ اگر دیکھ کر تمہیں رستہ بدل لیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو وہ آ رہا ہے غریب، بھاگو یہاں سے، پھر کچھ مانگ لے گا۔ لوگوں نے ساتھیوں، دوستوں، بھائیو بہنوں اگر تمہاری غربت اور غریبی میں ساتھ چھوڑ دیا ہے تو ہمت نہ ہارنا، حوصلہ نہ ہارنا، ایک ذات اب بھی موجود ہے، وہ ہمیشہ موجود رہے گی۔ وہ آپ کا بھی رب ہے، وہ میرا بھی رب ہے، وہ پوری کائنات کا رب ہے۔ جب اس رب کو آج 12 شعبان کے دن رب کے ان خاص ناموں سے پکارو گے، مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے، مانگو گے حاجتوں کے لیے ساتھیوں بھائی بہنوں، یقین کیجیے گا وہ ذات بڑی رحمان ہے۔ وہ نہ دیتے وقت شکلیں دیکھتی ہے، نہ ہمارے اعمال دیکھتی ہے، ہم کتنے گناہ گار ہیں وہ بس دیتا چلا جاتا ہے۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں انشاءاللہ اگر یہ موقع گوا دیا، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 12 تاریخ کو جس بندے نے یہ وظیفہ نہ پڑھا وہ اپنے پاؤں پر کلاڑی مار دے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ یہ تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لو، آخری دانے پر انشاءاللہ انگلی رکھنے سے پہلے آپ کی تقدیر بدل جائے گی، رزق دولت خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ دوستو، شعبان کی قدر و قیمت کے بارے میں تو ہم لوگ ہر کوئی جانتا ہے۔ اس مہینے میں رزق کی تقسیم ہوتی ہے، اس مہینے میں زندگی موت کے فیصلے ہوتے ہیں، اس مہینے میں ہر بندے کے نامۂ اعمال کو رب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس مہینے کو نبی پاک کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ ماہ شعبان کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو 10 گنا زیادہ ملتا ہے۔ اگر کوئی بندہ شعبان کے مہینے میں 1 لاکھ مانگے تو میرا رب اسے 10 لاکھ سے نوازے گا۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، میرے رب نے چاہا تو شعبان کے مہینے میں ایسی خیر و برکت ہوگی۔ غربت اور غریبی، تنگ دستیاں، پریشانی جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان ہیں، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے وظائف تسبیحات پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی فائدہ نہ ہوا ہو، تو آج شب برات سے پہلے 12 تاریخ کو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا دونوں ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں، یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی اچانک آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ گھر میں جہاں نظر ڈالو گے وہاں پیسہ ہی پیسہ ہوگا، کیونکہ یہ عمل بڑی تیزی سے اثر کرتا ہے۔ ارجنٹ بیسس پر آپ لوگ، کوئی بندہ اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتا ہے، جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو آج یہ وظیفہ لازمی پڑھے۔ آج یہ کوئی ساتھی بھائی بہنوں بے صبرا ہے، ہر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی راتوں رات رزق اور دولت سے جھولیاں بھروانا چاہتا ہے، ہر کوئی بے روزگاری سے، بے اولادی سے جلد نجات چاہتا ہے۔ تو اللہ والوں سب ساتھیوں بھائی بہنوں، آج سے پہلے انشاءاللہ شب برات سے پہلے ہی آپ کے حوالے کا ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ آپ نے صرف تسبیح کے دانوں پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ تسبیح کے دانوں پر یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ کسی بھی ایسی ناممکن حاجات جس کو انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام تو بالکل ہو نہیں سکتا، آپ نے اس ناممکن حاجات کے لیے رب کریم سے جو مانگو گے میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ دوستو، ماہ شعبان کی عظمت و فضیلت کو بیان کرنا شروع کروں تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا، یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، یہ رب کریم کے پیارے محبوب کا مہینہ۔ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ رب کریم سے اپنی پسند کی تقدیر اور نصیب لکھوانا چاہتا ہے، اسی مہینے میں یہ وظیفہ پڑھنے والوں کو پورے سال کا فائدہ ہوگا۔ پورا سال اگر در کی ٹھوکریں کھاتے آئے ہو، پورا سال اگر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے آئے ہو، تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بتلائے ہوئے یہ عمل ساتھیوں بھائی بہنوں ظالموں کے ظلم کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر کوئی آپ پر ظالم کر رہا ہے، کوئی ظالم آپ کے ساتھیوں بھائی بہنوں آپ کو تنگ کرتا ہے، چاہے ظالم شوہر ہے، ظالم ساس ہے، سسر، دنیا کا کوئی رشتہ،
ساتھیوں بھائیو بہنوں، اگر کوئی ایسی مائیں، کوئی ایسی بہنیں ہیں کہ ان پر بہویں ظلم کر رہی ہیں، اگر آپ کی بیٹی اگر سسرال میں گڑ گڑ کر جی رہی ہے، ظالم سسرالیوں کے ہتھے چڑھ گئی ہے، خدا کا واسطہ یہ عمل آپ کی بیٹی کو بتا دو، کہو کہ 11 شعبان کو، یعنی کہ 12 شعبان کے دن آپ نے صرف اس عمل کو پڑھنا ہے، صرف 24 گھنٹے کا وقت آپ کے پاس موجود ہے، 24 گھنٹے میں اپنی زندگی کو 1 منٹ کیا آپ لوگ دے نہیں سکتے؟ کیا اللہ پاک کی ذات پر تمہیں اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے؟ کیا تم اللہ پاک کے ناموں کو کیا 1 منٹ نکال کر نہیں پڑھ سکتے؟ پورا دن ساتھیوں بھائی بہنوں اسکرالنگ میں لگے ہوتے ہو، ویڈیو چھوڑ کر کیا کرو گے؟ دوسرا تمہیں کوئی بینک چلانا ہے، تمہیں کوئی فیکٹری چلانی ہے، فیکٹری میں جانا ہے، یہ ویڈیو کاٹ کے تمہیں اسکرولنگ کرو گے، ٹک ٹاک پر ناچ گانے سن لو گے، لیکن یہ کام کی بات نہیں سنو گے، یہ رب کو راضی کرنے کی بات نہیں سنو گے۔ ٹک ٹاک پر تم لوگ فضول چیزیں دیکھو گے، خوش ہوگے چند سیکنڈ کے لیے، پھر وہی پریشانیاں، پھر وہی تنگ دستیاں، پھر وہی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے، یار میرا MB ختم ہو گیا ہے، میرا پیکج ختم ہو گیا ہے، ٹک ٹاک چلا چلا کر میرے پاس سے پیسے نہیں ہے لیکن مجھے ٹک ٹاک چلانا ہے، میرے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے لیکن میں ٹک ٹاک چلاؤں گا، میں اسی طرح زندگی گزاروں گا، در در کی ٹھوکریں کھاؤں گا، مانگتا پھروں گا، پھر کسی اور کو پکڑ لوں گا، پھر ایک کو چھوڑوں گا، دوسرے کو پھر سے مانگنا شروع کر دوں گا دوسرے سے، اسی طرح میری زندگی گزرتی رہے گی، روتی ہوئی پریشانیوں میں در در کی ٹھوکروں کو کھاتے ہوئے جیتا رہوں گا۔ لیکن میں اللہ کا نام پڑھ کے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اپنے حالات کو نہیں بدلوں گا، ایسے ہی چاہتا ہوں۔ ساتھیوں بھائی بہنوں، تو اگر آپ ایسے ہی چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، آپ کی زندگی ہے، میرا فرض ہے آپ کو سچا عمل بتانا، غوث پاک پیران پیر رحمت اللہ علیہ کا وہ عمل جسے آج دیکھ کر ساتھیوں بھائی بہنوں انشاءاللہ آپ کو دے کر جاؤں گا کہ نصیب کھل جائیں گے۔ اب عمل سمجھانے لگا ہوں، پڑھ لو تو آپ کی مرضی ہے، نہیں تو آپ کی مرضی۔ دیکھیں آپ کے پاس پورے 24 گھنٹے کا وقت ہے، گھر میں، دفتر میں، آفس میں، جہاں دل کرے بیٹھ جانا، کوئی بھی آپ کو پابندی نہیں۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس عمل کو بندہ جب جہاں جیسے موجود ہو پڑھ لے۔ ایک بندہ اگر صبح پڑھتا ہے 12 شعبان کو تو شام تک اس کے حالات بدل جاتے ہیں، پوری دنیا میں کہیں بھی موجود ہے، اس زمین کے کسی کونے پر موجود ہیں، یہ بندہ اگر اس عمل کو پڑھ لیتا ہے، یہ وظیفہ پڑھ لے، غوث پاک سے ساتھی بھائی نے خوب تنہائی میں بیٹھ کر اللہ پاک سے مانگنا شروع کر دے۔ وہ غوث پاک فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ نہ بھی مانگے تو بن مانگے اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں، کیونکہ وہ دلوں کے حال جانتے ہیں۔ رب کریم تو دلوں کے حال جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اب آپ نے دیکھے کیا کرنا ہے۔ 12 شعبان منگل والے دن، یہ رجب کی، یہ شعبان کی لاڈلی منگل ہے، شعبان کے مہینے کی بڑی خاص منگل ہے۔ آپ پوری دنیا میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں کسی کونے میں آپ لوگ موجود ہیں، انشاءاللہ منگل کے دن یہ خاص گھڑیاں، یہ قبولیت کی گھڑی کا وقت آ چکا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اگر باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو آپ ویسے بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی سے روحانی مدد حاصل کرنے کا بڑا ہی یہ خاص موقع ہے۔ یہ خاص ساتھیوں بھائی بہنوں وظیفہ غوث پاک نے بتایا ہے، یہ ایک ایسا چھوٹا سا وظیفہ ہے، لیکن اس کی فضیلت یہ ہے کہ شاہ بغداد انسان کی داد رسی کو پہنچ جاتے ہیں۔ یہ وہی غوث اعظم ہے جنہیں خطب ابدال سالک اقبا نقبہ درویش اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں۔ یہ وہی غوث اعظم ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف القابات سے نوازا ہے۔ لوگ انہیں محبوب سبحانی، غوث العظم، محی الدین، غوث ثقلین، غوث سمدانی، حسینی سید ہیں، آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، اور روحانیت کے ایک بڑے مقام پر تشریف فرما ہے۔ آپ فیض و برکات کا سرچشمہ ہیں اور اولیاء اللہ کے لیے ایک مشعل راہ بھی ہیں۔ آج غوث اعظم پاک کے جو چاہنے والے ہیں، اگر آپ اپنے زندگی سے واقعی تنگ دستیوں کو، پریشانیوں کو اکھاڑ پھینکنا چاہتے ہیں، اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنی غربت اور غریبی کو مٹانا چاہتے ہیں، شاید پوری زندگی ساتھیوں بھائیوں بہنوں، ساتھیوں پوری دنیا جہاں تمہیں بھی اس سے بڑا وظیفہ شاید نہ مل سکے، اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے دوستوں بھائیوں بہنوں درود شریف پڑھ لینا ہے، جو بھی آپ کو یاد ہو۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جو معجزاتی وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ ہے یا ربنا یا ربی کو پڑھنا ہے، لیکن آپ نے درود شریف پہلے پڑھنا ہے۔ کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، دیکھیں درود شریف جب پڑھیں گے تو عمل کی طاقت، عمل کے فائدے مزید بڑھ جائیں گے۔ درود شریف یاد ہو وہ پڑھ لیں جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بہتر لگے، جو یاد لگے وہ درود شریف پڑھ لیں، اور فوری طور پر اپنی حاجت و مرادوں کی نیت کر لیں۔ جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، آپ رب کریم سے کھل ڈل کر مانگ لیجئے گا۔ آپ یہ نہ ہو کہ 1 لاکھ مانگ لیں، 2 لاکھ مانگ لیں، نہیں، آج سب کچھ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آج سب کچھ جو مانگو ملے گا۔ آج ساتھیوں بھائیوں بہنوں
سب کچھ چاہیے، رب کریم سے ضد کر کے مانگیے گا، مجھے اولاد بھی چاہیے، مجھے گاڑی بھی چاہیے، مجھے بیماری سے شفا بھی چاہیے، رب کریم میرا قرضہ ہے، رب کریم چھوٹے بچے ہیں، فاقے ہیں، غربت ہے، غریبی ہے، سب کچھ مانگ لیجیے گا۔ آج اپنی پوری کتاب رب کے آگے کھلی ڈلی کتاب رکھ دیجیے گا۔ آج وہ لوگ جو لوگوں کے سامنے آپ لوگ جاتے ہیں، بھائی مجھے بل بھرنا ہے، مجھے 2000 دے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، رب کریم کہتا ہے تو لوگوں کے آگے مانگتا ہے، تو اب تو لوگوں سے مانگ، تو میرے پاس مت آ۔ رب کریم ناراض ہوتے ہیں، تو ایسا شخص کو رب کریم بالکل پسند نہیں کرتے جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ رب کریم کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو میرے پاس آ، تو آ تو صحیح میری بارگاہ میں، مجھ سے مانگ تو صحیح، میں تجھے دوں گا، تو مانگ کر کے دیکھ۔ بس ساتھیو، بھائی بہنوں، آپ نے اللہ کے بڑے بڑے اولیاء کرام اللہ والے فرماتے ہیں، جو بندہ شعبان المعظم کی 12 تاریخ منگل کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ، یہ آخری موقع جب کوئی بندہ یا ربنا یا ربی کا وظیفہ دیے گئے ترتیب سے پڑھ لیتا ہے۔ یا ربنا کا مطلب کیا ہے؟ یا ربنا تو ہمارا رب ہے، ہمیں بخش دے، ہماری مشکلات پریشانیاں آسان کر دے، ہماری زندگی میں برکت ڈال دے۔ اور یا ربی کا مطلب کیا ہے؟ تو میرا رب ہے، میرے دل کو سکون دے، میری پریشانیاں دور کر، میرے حق میں بہتر فیصلے فرما۔ یا ربنا ہمیں صبر عطا کر، ہمیں ہدایت دے، نیکیوں کی توفیق دے۔ اور یا ربی میرے دل کو اپنے نور سے بھر دے، میرے خوابوں کو سچ کر دے، مجھے وہ عطا کر جو میرے لیے بہتر ہے۔ یا ربنا اور یا ربی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ یعنی کہ یہ دعا آپ لوگ سب سے پہلے نمبر پر کر رہے ہیں رب کریم سے اس عمل کو شروع ہوتے ہی۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں، جب یا ربنا اور یا ربی کا خزانہ کسی کے ہاتھ لگ جاتا ہے، جو بندہ بھی 12 شعبان کے دن یا ربنا یا ربی پڑھتے ہوئے رب کریم کو پکارتا ہے، تو عرش بھی اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے، عرش بھی اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے، سارے فرشتے ہلچل میں آ جاتے ہیں۔ یہ کون ہے زمین پر اتنا مجبور، اتنا پریشان، جو 12 شعبان کے دن منگل کے دن عظیم گھڑیوں میں جو رب کریم کو ایسے عظیم لفظوں سے، ایسے عظیم ناموں سے پکار رہا ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، پھر خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں، پھر ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، پھر بھائیوں بہنوں ظلم ظالم نہیں کرتا، پھر آپ کے جتنے دو دشمن ہیں دوست بن جاتے ہیں، ظالم تیر کی طرح سیدھے ہو جاتے ہیں، روٹھے ہوئے واپس آ جاتے ہیں، گھر سے جھگڑے، بد نظری، عمل، بندش، جادو تک کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل لوگوں کے دلوں میں ایسی طوفانی محبت پیدا کرے گا کہ سارے دشمن دوست بن جائیں گے، نفرت کرنے والے محبت کریں گے، جو آپ کو ذلیل کرتے ہیں، جو آپ کو عزت نہیں دیتے، جو آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر، ظالم شوہر تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بس شرط یہ ہے کہ عمل کس طرح پڑھنا ہے، پڑھ کر دیکھ لیں آپ نے دوستو، بھائیو بہنوں۔ ان دونوں وظائف کو ملا کر پڑھنا ہے، یا ربنا یا ربی ایک بار ہو گیا، دونوں کو ملا کر پڑھا تو یا ربنا یا ربی 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے ان دونوں وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، ایک کاؤنٹ ہوگا۔ دوستو، بزرگوں، بھائیو بہنوں، اس طرح آپ نے یہ پاورفل وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا ربنا یا ربی کا یہ معجزاتی وظیفہ آپ نے اس مجرب ترین عمل میں فقط ہاتھوں کی انگلیوں پر تسبیح کے دانوں پر پوری ایک تسبیح 100 دانے والی پڑھ لیں۔ یا ربنا یا ربی 1 بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی۔ ساتھی بھائی، اس عمل کی اجازت سب کو ہے، بس آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا ہے، اور کم از کم 3 لوگوں کو شیئر ضرور کرنا ہے۔ کسی دکھیاری پریشان کا بھلا ہو جائے گا شیئر کرنے سے، اور وہ آپ کے میرے حق میں ساری زندگی دعائیں کرتا رہے گا۔ یہ وظیفہ جب 100 بار پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے میرے اس عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ غوث پاک کی اس لاڈلی تسبیح میں شامل کر لینا ہے۔ اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں چند سیکنڈ کا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا بتلایا ہوا جب عمل پڑھنے بیٹھیں گے 12 شعبان منگل کے دن 24 گھنٹے میں صرف 1 منٹ کا وقت لگے گا، اور یہ 1 منٹ کا عمل دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے۔ یہ 1 منٹ کا عمل تمام وظائف پر بھاری ہے۔ وظائف پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ یہ وظیفہ جب آپ لوگ پہلے نمبر پر یا ربنا یا ربی کا ملا کر پڑھیں گے، 100 بار دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، پورے 100 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے۔ ایک بار ساتھی بھائی بہنوں، نہ کم پڑھنا ہے نہ ایک بار زیادہ پڑھنا ہے۔ 100 بار جب پڑھیں تو فوری طور پر آپ نے 2 نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھیں، اس عمل کا ایک وظیفہ مجرب اور آزمودہ ہے۔ آپ جیسے ہی یا ربنا یا ربی کو پڑھ لیا، عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ دوستو، بھائیو بہنوں، یہ وظیفہ آپ نے شاید بہت ہی کم بار پڑھا ہوگا، لیکن یہ وظیفہ آپ نے اگر پڑھا بھی ہوگا، یقین مانیے یہ وظیفہ ہے جسے پڑھتے ہی منٹوں اور سیکنڈوں میں غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی ساتھیوں، بھائیو بہنوں، ہر طرح کی مشکل پریشانی سیکنڈوں میں دور ہو جاتی ہے۔
ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے بنا اسکپ کے سمجھنا ہے۔ دیکھیں یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے دوستو بھائیو بہنوں، یہ بڑا ہی معجزاتی وظیفہ ہے، یہ اللہ والوں کا بتلایا ہوا وظیفہ ہے۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ مجرب ترین وظیفہ ہے۔ اب آپ نے اس مجرب ترین عمل میں یا غنیو یا رزاقو کو پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے سمجھنا ہے کہ یا غنیو یا رزاقو کو آپ نے کس طریقے کس ترتیب سے پڑھنا ہے نا۔ آپ نے یا غنیو یا رزاق کو کس طرح پڑھنا ہے، لیکن آپ نے سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ہے دوستو بھائی بہنوں۔ دیکھیں زندگی کے ہنگاموں میں، بھٹکتے قدم، حسرتوں کے طوفان میں، ڈوبتے دل اور آرزوؤں کے بکھرے ہوئے خواب جب بے بسی کی آخری حدوں کو چھونے لگیں، تب ایک ہی درد ایسا ہوتا ہے جہاں سکون کی بارش برستی ہے، جہاں امید کی روشنی ہمیشہ روشن رہتی ہے، جہاں ہاتھ خالی نہیں لوٹتے اور جہاں دل کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ وہ در ہے یا غنیو یا رزاقو کا در ہے، اس رب کا جو خزانے بانٹنے والا ہے، جو خالی ہاتھوں کو بھرتا ہے، جو ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے اور جو ہر التجا کو سنتا ہے۔ یا غنیو، اے بے نیاز بادشاہ، کتنے ہی بندے ایسے ہیں جو دنیا کے دروازے پر جھولیاں پھیلا کر گزر بسر کرتے ہیں، جن کے چہروں پر مایوسی کی لکیریں ہیں، جو در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لیکن جب وہ تیری طرف لوٹ آتے ہیں تو انہیں ایسی بے نیازی عطا کرتا ہے کہ وہ لوگوں سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا کا ہر شخص کسی نہ کسی محتاجی میں جکڑا ہوا ہے، کوئی دولت کا، کوئی عزت کا، کوئی محبت کا، کوئی سکون کا، لیکن تو ہے جو سب سے بے نیاز اور سب کو نوازنے والا ہے، جو تیرے در پر جھک جائے، جو تجھ سے التجا کرے، جو تجھ پر بھروسہ کرے، تو اسے عطا کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ بھر جاتے ہیں، لیکن تیرا خزانہ کبھی کم نہیں ہوتا۔ یا رزاق، اے رزق دینے والے، دنیا میں ایسے بھی بہت ہیں جو دو وقت کی روٹی کے لیے ترستے ہیں، جو پیٹ بھرنے کی خواہش میں آنکھیں نم رکھتے ہیں، جو دوسروں کی خوشحالی دیکھ کر سوچتے ہیں کہ کیا ہمیں بھی کبھی رزق کی خوشبو محسوس ہوگی، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ تیرا در ہمیشہ کھلا ہے، تیرا کرم کبھی رکتا نہیں، تیرا رزق بند ہونے والا نہیں۔ پرندے بھی تو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور بھرے پیٹ لوٹتے ہیں، کیونکہ ان کا بھروسہ تجھ پر ہے۔ وہ کسی انسان کی محتاج نہیں ہے، پھر انسان کیوں گھبراتے ہیں، کیوں مایوس ہو؟ تو وہ ہے جو بن موسم رزق اتارتا ہے، تو خشک زمینوں کو بھی سیراب کرتا ہے، جو نہ صرف پیٹ کا رزق دیتا ہے بلکہ دل کا رزق بھی عطا کرتا ہے۔ لیکن انسان کی نادانی یہ ہے کہ وہ دنیا کے دھوکے میں الجھ کر یہ بھول جاتا ہے کہ حقیقی رزق وہ ہے جو تجھ سے جڑا ہوا ہے۔ کچھ لوگ دولت کے انبار لگا کر بھی خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور کچھ بس تیرے نام پر گزارا کر کے بھی سب سے زیادہ مالدار ہوتے ہیں، کیونکہ اصل رزق وہ ہے جو دل کو سکون دے، جو روح کو آسودہ کرے، جو قیامت کے دن کام آئے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم کسی در پر دستک دے رہے ہیں؟ کس کے در پر دستک دے رہے ہیں؟ کیا ہم دنیا کے عارضی سہاروں پر بھروسہ کر رہے ہیں یا تیرے لا متناہی خزانوں پر؟ جب بھی زندگی میں بے چینی، فاقے، تنگی اور مشکلات آئیں، تب کسی انسان کے در پر جھولی پھیلاؤ نہ میرے دوستوں، بلکہ اپنے رب سے کہو یا غنیو یا رزاقو، وہی ہے جو تمہیں بے نیازی عطا کرے گا، وہی ہے جو تمہیں نوازے گا، وہی ہے جو تمہارے نصیب میں ایسا رزق لکھے گا جو جس دنیا میں اور آخرت میں دونوں کی خوشیاں ہوں گی۔ تو آؤ آج ہم سب دنیا کے دروازے چھوڑ کر صرف اس ایک دروازے پر جھکیں جہاں سے جھولیاں کبھی خالی نہیں لوٹتی، جہاں پر آنسوؤں کا مول ہے، جہاں پر دعائیں سنی جاتی ہیں۔ کہیں ساتھیوں، دوستوں، بھائیو بہنوں، کہیں دو دل سے پورے یقین کے ساتھ آج آپ نے بالکل یقین سے کہہ دو کہ پورے دل سے کہہ دو، پورے عشق کے ساتھ، یا غنیو یا رزاقو، یا غنیو یا رزاقو، یا غنیو یا رزاقو۔ آج 12 شعبان کے اس مجرد ترین قیمتی عمل کا، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بتلائے ہوئے اس معجزاتی عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ یا غنیو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 شمار ہوگا، یا غنیو یا رزاقو دونوں ساتھیوں بھائی بہن دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہو گیا۔ اسی ترتیب سے آج کے اس مجرد ترین عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ آپ نے اس معجزاتی عمل میں صرف اور صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر یا ربنا یا ربی کو ملا کر آپ نے 100 بار پڑھا۔ اب آپ نے دوستو بھائیو بہنوں اس عمل کا تیسرا وظیفہ اس عمل میں شامل کر لینا ہے۔ جب آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے، پہلے نمبر پر آپ نے 2 وظائف پڑھے، دوسرے نمبر پر آپ نے 2 وظائف پڑھے ہیں، اب آپ نے تیسرا وظیفہ دوستو بھائیو بہنوں اس عمل کی جان دولت کا سلطان آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا، آپ کی ہر مراد کو پورا کر دے گا۔ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ ان کو بانٹنے والا بنا دے گا۔
اب آپ نے اس عمل کا آخری وظیفہ، اس عمل میں تیسرا اور آخری وظیفہ دوستو انشاءاللہ کہ تیسرا وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے آپ کے کانوں میں خوشخبری آ جائے گی، آپ کے دل کو تسکین مل جائے گی کہ قبولیت ہو چکی ہے، آپ کے راستے کھل جائیں گے، آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آج 12 شعبان منگل کے دن ساتھیو بھائی بہنوں ہر شے ہر چیز خود چل کر آپ کے پاس آئے گی، آپ جس کے لیے آج سالوں سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، یہ وظیفہ پڑھتے ہی دیر ہے آپ کے نصیب اور تقدیر میں ہر چیز لکھ دی جائے گی، اور رب کی لکھی ہوئی چیزوں کو نہ ہی کوئی ساتھیو بھائی بہنوں آج تک ٹال سکا ہے اور نہ کبھی کوئی ٹال سکے گا۔ آج تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وظیفہ رب کریم کے ایک پیارے سے خوبصورت نام کا وظیفہ ہے جو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ جس سے صرف آپ نے ساتھیو بھائیو بہنوں بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے، آپ نے رب کریم کا صرف ایک نام پڑھنا ہے۔ آپ نے یا کریمو یا کریمو یا کریمو اس نام مبارک کو پڑھنا ہے کہ اے کرم کرنے والی ذات، جب کوئی بندہ شعبان کے مہینے میں، کملی والے آقا کے مہینے میں، اس برکت والے مہینے میں یا کریمو سے رب کریم کی ذات کو آج کے اس بابرکت دن میں پکارتا ہے تو رب کی ذات ایسا کرم فرماتی ہے کہ گھر کے حالات بدل جاتے ہیں، گھر کے مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج کسی پر ایک نظر کرم ہو جائے تو ہماری نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ خدا را یا کریمو کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف بتائی ہوئی تعداد میں پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے توجہ کیجیے گا، یا کریمو ایک بار ہو گیا، یا کریمو 2 بار ہو گیا، یا کریمو اس طرح سے آپ نے یا کریمو کو انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، دل ہی دل میں جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں مانگ لو ساتھیو بھائی بہنوں، 100% گارنٹی سے انشاءاللہ آپ کو ملے گا، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ خدا کا واسطہ ہے یہ وظیفہ پڑھ لو، انشاءاللہ مقدر کا ستارہ چمک جائے گا، رزق اور دولت کا طوفان آ جائے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ یہ ساتھیو بھائی بہنوں 12 شعبان منگل کے دن کا عظیم ترین عمل ہے۔ بالخصوص ساتھیو بھائی بہنوں یہ عمل وہ لوگ پڑھ لیں جن کا بال بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، جن کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، غریبی ہے، اجازت عام ہے، جس کو جب جہاں جیسے آج وقت ملتا ہے یہ وظیفہ ہر صورت پڑھ لے۔ یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں درود شریف پڑھیے گا۔ درود شریف پڑھتے ہی ساتھیو بھائی بہنوں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے اپنے سچے گناہوں کی توبہ کیجیے گا، کیونکہ بعض اوقات جن لوگوں کی دعائیں اور وظائف کا فائدہ نہیں ہوتا، گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ جب آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لی، رب کو راضی کر لیں، رب کو منا لیں، پھر آپ نے رب کریم سے ضد کر کے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے انشاءاللہ آپ کو ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ آپ نے آخری وظیفہ یا کریموں کا پورے 100 بار ہی پڑھنا ہے۔ جب 100 بار یا کریموں کو پڑھ لے تو آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا، اور اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگتے چلے جائیے گا۔ میرا یقین ہے آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔